السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں اپنے اپنے گھروں میں۔ تو میں ایک نئی ابتدا کرنے جا رہی ہوں۔ تو فرسٹ آف آل میں نے سوچا میں آپ سب کو اپنی صبح سے ہی دکھاتی ہوں کہ آپ کو اپنی روٹین میری کیا ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ سب کو یہاں پہ دکھاتی ہوئی یہ دیکھوں گی کہ میں اپنا گرین زون جو میرا ایک ہے چھوٹا سا ہمارے گھر کا، میں وزٹ کروا رہی ہوں اس میں۔ تو جس میں میرے گلاب، لہسن، ایلو ویرا، یہ سب چیزیں اس طرح کی لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ ریفریشنگ لگتی ہیں کافی۔ تو بس ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو تقریباً لگا ہی ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح میرے گھر میں بھی یہ ایک ہے جہاں پہ یہ پودینہ اور اس طرح کی چیز چھوٹی موٹی چیزیں، دھنیا، پودینہ، یہ چیزیں مطلب ایک گھر کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تقریباً۔ تو پھر یہ صبح کا ہی آغاز ہے میرا، تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے گھر کی کیا حالت ہے۔ یہ اب جو کہ خزاں آئی ہوئی ہے تو دیکھیں پتے ہی پتے ہوتے ہیں، اور صبح صبح پھر فرسٹ آف آل تو صفائی کرنا ضروری بنتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ایک بہترین سا نظارہ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے جو مجھے دیکھنا ہوتا ہے صبح صبح، یہ میری اپنی وادی سون کا نظارہ۔ یہاں پہ دکھتے ہوئے پہاڑ، اس کے سر یا آسمان کا یہ منظر بڑا ہی دلکش لگتا ہوتا ہے مجھے صبح صبح۔ صبح تو خیر نہیں، 8:30 بجے باہر نکلی تو اس کے بعد میری بھونی، میری بیٹی، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص جو رحمت ہے، یہ ہماری پیاری بیٹی، یہ اس کو لے کے آنا ہوتا ہے باہر تھوڑا، اس لیے مجھے دیر سے باہر نکلنا ہوتا ہے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے۔ تو یہ اپنی دادی ماں کے ساتھ اس وقت ہے یہاں پہ، اس نے ابھی چلنا بھی شروع کیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی ننھے منھے قدم میری پیاری بیٹی نے اٹھانے شروع کر دی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ میری پیاری بیٹی کا بڑا پیارا انداز ہے، جب اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ اسے اس طرح سے کر کے نکالتی ہے جیسے اس نے ابھی آواز نکالی ہے۔ تو خیر یہ اس وقت یہ روٹی کھا رہی ہے میری پیاری جان، ہماری انمول سی بیٹی جان، ہمارا میٹھا بندہ ہے یہ۔ اس نے آج کل بہت ہی کم کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہے اتنا ہماری جان۔ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو وہ دے، ویسے ہم ڈاکٹر کو کنسلٹ ضرور کرنے والے ہیں۔ گھر کی مرغیاں ہوں، لالیاں ہوں، چڑیاں ہوں، سب کو آہ آہ کر کے بلانا ہوتا ہے۔ صبح کا وقت تھا اور صبح کا آغاز آج میں نے سوچا چائے کے بجائے بلکہ فروٹ سے ہی کیوں نہ کر لوں، ہر روز چائے ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑی اپنی روٹین بدلوں۔ خیر میں نے اس طرح سے اپنے فروٹس کھائے ہوں، اور پونی کے لیے میں نے امرود کاٹا، امرود اس کو دیا، نرم امرود اسے اچھا لگتا ہے، تھوڑا بہت اس نے وہ بھی کھایا۔ تو خیر پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے کھانے والا بنائے۔ تو پھر میں نے ساتھ ہی پھر ہمارے اچھا خوبصورت سا پیارا سا ہمارا یہ جو مٹھو ہے اس کو بھی میں نے دیا۔ اس کا تو ویسے بھی فیوریٹ فروٹ ہے، ہر فروٹ ہی کھا لیتا ہے ہمارا مٹھو، اور ہمارا صحیح گھر کا فرد بنا ہوا ہے یہ، اور جو بھی چیز کھا رہے ہو فروٹ تو سارے ہی ایکسیپٹیبل ہیں ہمارے مٹھو کے لیے۔ آپ لوگ اس کی بولیاں سنیں ذرا۔ ہاں جی، ہاں جی، کیا ہے، کیسے ہو، ہاں جی، او ہیلو، او کدو، ہاں جی، میاں میٹو، کچھ کرتے ہو، کچھ کرتے ہو۔ صبح کا ہی تقریباً وقت تھا لیکن کافی ہم لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، تو بس اب پھر بھی ناشتے کی تیاری کا وقت تھا، لہٰذا میں نے آٹا گوندھ لیا، گوندھنے کی تیاری کرنے لگی ہوں، اور گوندھا میں نے، اور پھر تقریباً ہم لوگ ناشتہ 10-11 بجے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی طرح سے ہی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے میرے پونی کی دادی ماں دادا وہ چائے پیتے ہیں، تو یہ ان کے برتن ہیں، یہ میں وہ واش کرنے لگی ہوں اس وقت۔ تو 3 بار چائے بنتی ہے،
میں یہاں برتن واش کرنے لگی ہوں اور باہر میری سسٹر لکڑیاں کاٹ رہی ہے ناشتے کی تیاری کے لیے. تو یہ حالانکہ 8 منتھ پریگننٹ ہے ماشاء اللہ، لیکن بڑی ہمت سے یہ پھر بھی اپنے کافی زیادہ کام سے انجام دے لیتی ہے. تو اس کے لیے میری بیٹی کو اٹھانے میں کافی اس وجہ سے دقت ہوتی ہے. تو اس طرح سے پھر اس لیے وہ کچھ دوسرے چھوٹے موٹے کام کر لینا ہی زیادہ بہتر سمجھتی ہے. اپنی ذمہ داری کو بھی ابھی تک بھرپور انجام دیے آ رہی ہے میری بہن، جتنا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم سب بھی اس کے ساتھ جتنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں کرتے ہی ہیں. تو پونی کی دادی ماں بہت زیادہ کرتی ہیں، پونی کو سنبھال لیتی ہیں وہ، اور میں پھر ڈومیسٹک کورس کو دیکھ لیتی ہوتی ہوں. کافی کرتے تو ہیں ہم اس کے ساتھ تعاون. باقی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں، اس کی مدد کریں. اس بچی کی نگہداشت ہمیں بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ہماری پونی ہے نا چھوٹی سی، گھر میں اتار چڑھاؤ اتنے زیادہ ہیں کہ ایز یو کین سی میرا پہاڑی علاقے سے ہے تعلق کہہ لیں، واسطہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. تو بس پھر ہمیں اپنی پیاری بیٹی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. ابھی دیکھیں ذرا ہی باہر گیٹ شکر ہے میں نے بند کر لیا، ورنہ بس کھولنے کی دیر تھی. اور آگے اور بھی سلوپ ڈاؤن ورڈ ہے. تو جن کے ہوتے ہیں ماؤنٹین ایریاز کے اندر گھر، ان لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا ضرور. خیر، تو ابھی ہے ہماری بیٹی کو بہت ہی زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم سب اپنی طرف سے تو میکسیمم کرتے ہیں خیال. لیکن پھر بھی یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا شرارتی ہو گیا ہے. اس نے ہر جگہ ہی اب تو جانا شروع کیا ہے. اب یہ دیکھیے ذرا اب یہ پونی کی خالہ اپنے کپڑے واش کرنے لگی ہیں تو یہ وہاں پہنچ گئی ہے. وہاں سے بھی ڈاؤن پلیس ہے. اور یہ دیکھیے ذرا کس طرح سے گھر میں کہیں پہ بھی اگر سے کچھ مل جائے، چھوٹے چھوٹے باریک پتھر یا مٹی، تو کچھ شرارتیں ایسے کرنے ہی لگ گئی ہے. یہ اب اس کو منہ میں چھوٹا سا پتھر ہے، اب یہ مجھے میرے مانگنے پہ وہ مجھے نکال کے دے رہی ہے بڑی شرافت سے. تو خیر بس اب یہ اس کے بابا جان آئیں گے نا جب، تو وہ ہر چیز کی فیلنگ کر دیں گے یہاں پہ جو بھی پٹ سے اس کو مل جاتے ہیں. تو اس کی خالہ کے ساتھ اب یہ دیکھیں وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. ناشتہ اب بنانے کا وقت ہو گیا ہے. اب مجھے لکڑیاں جلانی ہیں. لکڑیاں میں نے چولہے میں لگا لی ہیں. تو اب میں ایک کچھ ریگ جس طرح کاٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی ہیلپ کرتے ہیں کافی آگ جلانے میں، اور بھی بہت ایزی ہے ویسے آگ جلانا. تو اس طرح خیر میں نے اس وقت اس میں یہ لگا دی، اور ریگز کچھ سویچز کپڑے کے تھے میرے پاس پڑے ہوئے وہ لگا لیے. اس کے ذریعے میں نے آگ جلا لی. اور تھوڑی پہلے تو آگ جلانا ہی نہیں آتا تھا، اتنا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے اب کافی نو ہاؤ ہے اس کی، لیکن پھر بھی الٹیمیٹ ایکسپیرینس نہیں ہوا ابھی تک. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو ویسے انشاءاللہ ہوپفلی ہم لوگ جلد ہی شفٹ کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے زندگی میں انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک آسان نیچرل طریقہ ہی رہا ہے. جب گیس یا الیکٹرک اسٹووز وغیرہ اویلیبل نہیں تھے تب بھی تو زندگی چلتی ہی آ رہی تھی، اور وہ بھی چل رہی تھی سب لوگوں کی زندگی. آفٹر آل کتنی صدیاں بیت گئی. خیر اس طرح سے صبح سویرے پھر ناشتہ تیار ہو رہا ہے. یہ میں ناشتہ تیار کرنے لگی ہوں اپنی اب سب کے لیے. اس کے بعد اب یہ جی ناشتے کے برتن پہلے سے بڑا پائل، تو اب ان کو واش کرنا ہے مجھے. اور چونکہ میرے پاس کوئی سیکنڈ پرسن نہیں ہے اور جو کوئی میری ویڈیو میکنگ میں میری ہیلپ کرے، تو آئی ایم اے سولو پرسن، تو مجھے خود ہی کرنا ہے، دیکھنا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ابھی تک میرے پاس میں ٹرائیپوڈ نہیں ہے ابھی تک میرے پاس. تو خیر آ جائے گا وہ بھی. اب میں نے خیر پونی کو سلا دیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، دوپہر تو ہو ہی چکی ہے. میں نے پونی کو سلایا، لیکن میری پونی نے اتنی دیر سونا نہیں ہوتا. یہ جسٹ ہاف این آور نیند لیتی ہے تقریباً، وہ بھی لیس دین ہاف این آور. تو بس یہ پونی کی توڑے گئے پھول ہیں جو پونی نے ہاتھ اس کے پہنچ جاتے ہیں، اس نے ہر پھول کو ہی توڑ لینا ہوتا ہے. پونی کے دادا ابو اب باقی وقت کے لیے لکڑیاں بنا رہے ہیں. تھوڑا سا میرے پاس ریسٹ کا ٹائم تھا، ذرا سا مجھے ملا، میں نے کہا میں مسمی کھا لوں. کافی دنوں کے میرے پاس ضائع پڑے ہیں. میں تو رکھ رکھ کی چیز کھاتی ہوں، اور یہی میری امی جان کا میرے سے بڑا دیرینہ شکوہ رہا ہے. خیر یہ مجھے تو اس طرح سے کھانا پسند ہے. آپ لوگوں کو کس طرح کھانا پسند ہے؟ مجھے اس کے انسائڈ
جو بھی اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، مجھے یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ تھوڑا سا وقت تھا میرے پاس، ذرا سا ہی وقت، اس میں مجھے اب انہیں کے تھوڑے سے کپڑے تھے وہ بھی واش کرنے ہیں، اور بس جلدی سے اب مجھے وہ واش کر لینے چاہیے اس سے پہلے کہ میری پونی جاگ جائے۔ تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے، تو خیر میں نے جلدی سے واش کر کے وہ اسپن کر لیا میں، اور حالانکہ دھوپ تو اچھی خاصی ہے باہر، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے اسپنر کی بھی۔ موسم بدلتے کون سا وقت لگتا ہے بھلا جب سہولت کسی کے پاس ہو جو بھی، کم از کم وہ اویل ضرور کر لینی چاہیے۔ شکر ابھی میری بیٹی سو رہی ہے اور میں نے اس کے کپڑے واش کر لیے ہوئے ہیں، تو ان کو پھیلا رہی ہوں اب میں اس وقت۔ اچھی دھوپ تو ہے ہی باہر الحمدللہ، اس کے لیے بھی کمفرٹیبل تھا باہر سونا بھی۔ اور پھر اب مجھے یہ چائے کے برتن دوبارہ سے دھونے ہیں جو کہ دوپہر کی چائے بننے کے وقت کے ہیں، اور ان کو واش کر لیا میں نے۔ برتنوں کو جوڑ لوں میں اپنی جگہوں پہ۔ یہ ہوتی ہیں ایک ڈومیسٹک وومن کی ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز کہہ لیں، ڈومیسٹک کورز اس کے کہہ لیں، اور مطلب ایک طرح سے خاتون دن پورے میں حرکت میں ہی جیسے رہتی ہے، اسپیشلی ہاؤس وائف یا پھر وہ ایک بچے کی ماں ہونا اور بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے، تو کافی کچھ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ۔ شادی سے پہلے کی لائف کافی زیادہ ہم مزے سکون سے کام کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا، بس ماں ہوتی جو ہے کر کے دینے کے لیے۔ خیر وہ بھی ایک پیارا سا پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا بھی، اس کو شادی کے بعد والا بھی ایک خوبصورت پیریڈ ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ زندگی کا سارا وقت ہی شکر سے بھرپور ہی ہے حقیقت میں نا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ۔ بہت سکون میں ہے زندگی، اور بہت شکر سے بھری ہوئی ہے، شکر کے قابل زندگی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اب کچن ایک کام کے بعد دوسرا کام تیار اس طرح سے کہ ابھی تک میں نے برتن یہ سب کیا نہیں مکمل، کہ بھی باہر سے بھونی کے جاگنے کی آواز آ گئی ہے۔ اس کے دادا ابو جی ہیں جو اس کو دھولا دے رہے ہیں، اور ابھی میں یہ کر پا رہی ہوں، تو بس وہی ہیں جو مجھے تھوڑا سا یہ ٹائم دیے ہوئے میں یہ کر پا رہی ہوں کنٹینیوسلی، وہ اس کو جھولا دے رہے ہیں، تو وہ دوبارہ سونے والی ایسے بندی کوئی نہیں تو بس، لیکن پھر بھی تھوڑا سا شکر ہے مجھے وہ سہارا دیے ہوئے ہے، ذرا پوز دیے گھڑی ہے، تو چلو اسی کو میں کیوں نہ اویل کر لوں اور میں اپنا یہ کام ختم کر لوں۔ اور اس کے بعد یہ مجھے لگا وہ پونی جاگ گئی ہے، تو اس کو میں مٹھو کو بھی روٹی دوں، اور پونی بھی اب چونکہ جاگ گئی ہوئی ہے تو مجھے اس کو بھی کھانا ساتھ دینا ہے، اور اس کو بھی میں نے دیا، اور اپنے اس مٹھو کو بھی دیا۔ ویسے یہ مٹھو میرا پرسنلی میری آنرشپ میں نہیں ہے، یہ میری بہن کی آنرشپ میں ہے ویسے یہ تو، لیکن پھر بھی کبھی اس سے میری بڑی بنتی تھی، اور کافی زیادہ پہلے یہ مجھے سے بلانگ کرتا تھا، پھر یہ اس کا ہو گیا، اور اب یہ پھر سے تقریباً میرا ہونے لگا ہے۔ مجھے اپنی کافی کلوز فیل ہو رہا ہے اب مجھے پونی کے لیے، اس کی تھوڑی طبیعت مجھے ناساز ہی فیل ہو رہی ہے۔ ویسے بھی انڈا تو ضروری ہے، اسینشیل ہے، مجھے اس کے لیے یہ بنانا ہے، تو میں نے یہ کہا اس کے لیے میں بنا لوں، تو بس اس کے لیے میں نے فوراً ابھی آگ جلا دی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر رکھوں میں اس دیگچی کو اور تیار کروں اس کے لیے۔ چلیں جی، اب انڈا تو آلموسٹ ہو گیا ہے میرا تیار، دیکھتی ہوں میں اس کو پیش کرتی ہوں اور کھاتی ہے یا نہیں۔ تو کھایا تو خیر اس نے نہیں ہے، میری بیٹی نے نہیں کھایا، لہٰذا اب ٹائم ہو گیا میری شام کے کھانے کا۔ شام کے کھانے کی سبزی آ چکی بھی ہے، مٹر آلو بنائیں گے آج ہم، اور میری پونی الحمدللہ اس وقت تو فریش ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک ہی رکھیں، ٹھنڈ کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مسکراہٹیں اس کی کھیل کی صحتیں برقرار قائم دائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ کیسے بولتے ہو مٹو؟ ہاں جی، ہاں مٹو، ہاں میاں مٹو، بیبی بیبی مٹو
یہ بھی اس طرح سے اب شام ہونے کو آ گئی ہے، بس اب شام کے کھانے کی تیاری شروع ہے۔ اب مجھے آٹا گوندھ لینا ہے۔ فرسٹ آف آل مجھے آٹا گوندھ لینا بہتر لگتا ہے، بس میں وہی کر رہی ہوں پہلے، اور میری سسٹر مٹر نکالنے لگی ہے، اس کے بعد بس سالن تیار کرنا ہے، اور پھر میری ڈیوٹی آلموسٹ اینڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں آپ، کیوٹ سا، یہ کیا ہے؟ یہ آلو یہ کتنا کیوٹ سا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا۔ بس اب میں یہ اپنا دھنیا توڑ رہی ہوں، گھر کا ہی دھنیا مجھے توڑ کے ڈالنا ہے، اور بڑا مزیدار لگتا ہے اپنے گھر کا توڑ لینا، اپنا اگایا ہوا، اور کوئی بھی چیز اپنی اگائی ہوئی ہو۔ میرے تو گھر کا ہی ٹماٹر اس میں ڈالا جائے گا، اور دھنیا بھی گھر کا ہی ہے، اور کچھ نہیں، باقی اتنا ابھی ہوم گارڈننگ امپروو نہیں ہے، تو بس ہلکی پھلکی چیزیں ہی ہمارے ویسے ہیں، تو وہی بس لے لی ہیں۔ بس تیاری آلموسٹ کر چکی ہوں میں، اور اب میں بنانے لگی ہوں، اور دوبارہ سے یہ مجھے پھر یہ کیوٹ سا دکھ گیا ہے نا، چھوٹو سا، اور ذرا اس کی لک دیکھیں اس کی، اور ایسے جیسے کوئی گولک سی ہو، یا کوئی بڑا خوبصورت سا کوئی پوٹ ہو جس کا ہینڈل بھی ہو ساتھ ہی، اور تھا ہی ورتھ واچنگ، مجھے بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ بس میں نے اس کو ایز اٹ از کاٹا اور رکھا، بیچ میں ڈالا، پک گیا یہ بھی۔ تو یہ جب میں اندر آئی، اور یہ میرا آیا ہوا تھا فروٹ، یہ کون رکھ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بہن رکھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ میں بیٹی کو میں نے سلا دیا، ویسے ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ گھڑی صاف کرنے کا کیوں خیال آیا؟ گھڑی میں کسی وجہ سے صاف کرنے لگی ہوں، ویسے اب مجھے اس کی روز ضرورت تھوڑی زیادہ آنے والی ہے۔ پہلے تو اس کی اتنا کون دیکھنا بھی نہیں، ویسے بھی موبائلس اویلیبل ہوتے ہیں، آئندہ بھی وہی رہیں گے، لیکن بس پھر بھی ایک یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہی ہے چیز، آپ کا روم میں وال کلاک ہونا۔ میں بس اس کی صفائی کر رہی ہوں، اور ویسے بھی تو اب مجھے بس کچھ نیا سال آنے والا ہے، تو اس کی ہی کہہ لیں کہ تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ میں اب بس کچھ چینج لانا چاہ رہی ہوں ایکچولی اپنی زندگی میں۔ میں ایسی کہہ لینا کہ ہم زندگی میں سب کام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا ایک پروردگار کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں بالکل بھی نہ ہی کوئی نماز ادا کرنے والی بندی رہ گئی ہوں، نہ کوئی نماز روزہ قرآن پاک کہہ لے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ذرا دیکھیں نا، یہ کرتے کرتے کیا ہوا، یہ اس کا شیشہ اتر گیا ہے، اور ابھی میں یہ مجھے بڑا آکورڈ لگا، ایسا کیا میں نے کیا؟ تو خیر ابھی بس یہ کر ہی رہی ہوں، اور اس کی صفائی مجھے کرنی ہے، تو بس اب میں ایک پرسنلی فیل کروں نا، تو مجھے اپنے سے بھی وہ لوگ زیادہ بہتر لگتے ہیں۔ مطلب آپ غیر مسلم کو ہی دیکھ لیں، وہ اپنی ہر طرح کی اچھی ایکٹیویٹیز کو وہ بہت اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اور یہ دیکھیے یہاں پہ یہ میں نے کیا، اس کو یو لگا دی میں نے، اس کو ہم نے کیا کر پتہ چلا دوسرا بھی میں تو ہوتا، وہ میرے صفائی کے دوران اکھڑ گیا، اور میں نے اب اس کو یہ فکس کیا ہے، اور بس اس کو لگاتے، مطلب اس کو گلو میں نے لگایا ہے، جیسی گلو بھی لگایا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو فوراً ہی بس وال پہ اٹکا بھی دینا چاہا۔ میں نے کہا بس اپنی جگہ پہ جائے، اور مجھے کچھ اور بھی کام کرنا ہے۔ ایک مختصر سا دن ہے، اس کے اندر اتنی ساری مصروفیات، اور اس کے ساتھ اب اپنے ذات کے لیے کچھ ٹائم نکالنا، اپنے کچھ جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے کچھ ایفرٹس کرنا، ان کے لیے ٹائم نکالنا، یہ اب بہت بڑا میرے لیے ایک چیلنج بھی ہے، جس کو مجھے دیکھنا ہے مجھے کس طرح سے خود کے لیے وقت نکالنا ہے۔ مجھے آفٹر آل انسان سارے دن بھر کا تھک چکا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیسے میں بس کچھ نہ کچھ کسی طرح سے مجھے اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے آرام کو اور زیادہ
سیکریفائس کرتے ہوئے کچھ بننے کی طرف جانے کا رجحان ہے میرا اس وقت، کہ اپنے آپ کو میں اس قابل بناؤں کہ کچھ بن سکوں، کچھ بن جاؤں. اور جو بننے کی طرف ہے دھیان، وہ میرا یہ ہے کہ میں پروفیشنلی جو اس پروفیشن کو ایکچولی میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہی مہندی آرٹسٹ بننا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ٹریننگز بھی اپنی کی پریکٹس کی ہوئی ہے. ویسے میں کچھ نہ کچھ مہندی جیسے لگانا جانتی ہی ہوں. اوبویسلی کچھ نہ کچھ کسی کو کچھ گٹس فیل ہوتے ہیں تو تبھی وہ اس طرف ایک کسی چیز کو لے چلتا ہے. تو کچھ تو ہے ہی صحیح مجھے اس کی پریکٹس، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو پہلے فلی پریکٹس کر کے اپنے آپ کو ایک پروفیشنلزم کی طرف لے جانا چاہ رہی ہوں. اور تبھی پریکٹس میکس مین پرفیکٹ ایز اٹ از سیڈ. تو کرنی پڑے گی ڈھیر ساری پریکٹس، اور نکالنا پڑے گا کچھ نہ کچھ ٹائم. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کچھ تو ٹائم نکالنے سے کچھ تو ہو ہی جائے گی مہارت حاصل. اور آفٹر آل اگر مجھے ایک اچھا سا مہندی آرٹسٹ جو بننا ہے تو دیکھتی ہوں میں کس طرح سے اب نکالتی ہوں اس کے لیے وقت. اور دوسرا میرا سب سے بڑا پیشن رہا ہے انگلش اسپیکنگ کے لیے اپنے آپ کو قابل کرنا. تو اب دیکھتی ہوں میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیسے کرنا ہے. مجھے یہ اپنی انگلش کو میں امپروو کرنا چاہتی ہوں، جس طرح سے انگلش اسپیکنگ اپنے آپ کو یہ اسکل، اس چیز ایک یہ مین اسکل ہے، اس چیز کو بھی اویل کرنا میرا بڑا مقصد ہے. اور دیکھنا ہے کہ میں اب کس طرح سے کرتی ہوں. اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکچولی شیئر کرنے والی ہوں. میں آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کیا کروں گی کہ آج میں نے کیا دیکھا، کیا کس طرح سے میں نے ٹائم مینیج کر کے کس وقت کیا کچھ سیکھا. اور یہ چیز آپ بھی دیکھتے چلیں گے کہ میں نے مطلب ایک فیلئر پرسن کس طرح سے کچھ وننگ پوزیشن کی طرف جا رہا ہے، یا کیسے کوئی جا سکتا ہے. تو اب پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے. انشاءاللہ اب کچھ کریں گے، کوشش کروں گی میں اس چیز کے لیے. اور یہ خیر ایک میرے پاس ویسے تو مطلب انفارمل بک کہہ لیں، یہ ہے جیسے کوئی کسی کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جرنل اسپیکنگ کورس ٹائپ بک ہے. اور اس کے اندر بھی بیسکس تو ہیں ہی، اور یہ مجھے اب دیکھنے سیکھنے ہیں. اور فرسٹ آف آل مین جو کی کہلاتی ہے وہ تو ہے انگلش اسپیکنگ پریکٹس. اور وہ میری پریکٹس مجھے کرنے کیا مطلب بولنے سے آئے گی. تو میں کس کے ساتھ بولوں؟ ایکچولی دیر از نو پرسن ٹو اسپیک ود انگلش. تو بس یہ کروں گی اور کریں گے اسے مراد میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی. اگر میں کوشش کروں گی کچھ اپنے سینٹینسز، کچھ فریزز کو میں اپنے اڈاپٹ کروں اور چلتی جاؤں اس سے اندر. اور اگر کوئی مسٹیکس آپ کو کبھی دیکھیں تو آپ ہیں میرے پاس، میرے سپورٹرز، تو مجھے آپ اس میں کریکشن بھی میری کیجیے گا. آپ کو فلی اجازت ہوگی یقیناً اس چیز کی. اور بس ٹرائی ٹو بی ود می. اور میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں گی. اور بس میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں. اس دنیا کی کامیابیاں تو دیں ہی دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے راضی شدہ بندوں میں ہمیں بھی کاش وہ شامل کر لیں. سب سے مین مقصد تو خدا کی طرف جانا ہے، اور یہ تو بھی ساتھ ساتھ چلنے والے دنیا میں ہیں، تو پھر یہ سب بھی کچھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو پھر کریں گے اس کی کوشش. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.